وہ پچھلے درس میں نے ایک بات کی تھی مختصر سی، وہ جو یہودی کے ہاں جس نے پوری رات محنت، اس کے متعلق کبھی آپ پڑھیے کہ وہ تھا کیا۔ یہ تھا کردار جو بھی میں بتانے لگا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا اثر کیا تھا کہ جب یہ مال کے طلب کا معاملہ آیا کہ مال اکٹھا کریں، تو اس وقت ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تلاش میں لگا کہ میں کوئی صورت پیدا کروں کہ میں بھی اس مال میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دوں۔ اس نے کیا کیا، وہ تلاش کام کی میں نکلا اور چلتے چلتے ایک یہودی کے ہاں اس کو کام مل گیا۔ آج ہمارے ہاں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی غیر مسلم کا کام نہیں کرنا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، اور اپنے زمانے کے اندر ایک مسلمان کام کی تلاش میں نکلا ہے، اور کام کے لیے جو جگہ ملی وہ ایک یہودی کے ہاں ہے۔ یہودی کے ہاں کام ملا، اور کام میں جو اجرت طے پائی اس میں یہ بات طے پا گئی کہ رات بھر تو نے میرے اس کنویں سے پانی نکالنا ہے، اور پانی نکال کر میرے کھیت کو سیراب کرنا ہے۔ اب یہ سلسلہ طے پا گیا، اور یہودی اپنا رستہ لے گیا، اس کو کام پر لگا چھوڑا، کام پر یہ مسلم لگ گیا۔ اب یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ایسی اس کی ہوئی ہے، ایسا یہ چنڈا ہوا ہے، ایسا دل کا یہ صاف اور ستھرا ہے کہ اس کے اندر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ جب بات طے کی ہے تو اس وقت بات یہ طے پائی ہے کہ رات بھر اس کنویں سے پانی نکال کر اس کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور وہ پھر رات بھر اسی کھیت کو سیراب کرتا ہی چلا گیا۔ پوری رات اس نے لگائی کہ اس کھیت کو سیراب کرتا رہا، پانی نکالتا رہا۔ یہودی آدھی رات کو جب اس کو خیال آیا کہ میں نے ایک مزدور لگایا ہوا ہے، جا کر ذرا میں دیکھوں، وہ قریب آ کر اس نے چھپ کر دیکھا تو وہ مسلسل پانی نکالتا ہے، ڈالتا ہے، پانی ادھر سے کنویں سے نکالتا ہے، کھیت میں ڈالے جا رہا ہے۔ تو کھیت دیکھا صبح کو بھرپور سیراب تھا۔ اس کو پوچھا اللہ کے بندے ذرا اتنا تو بتا کہ رات بھر تو آرام کے ساتھ مسلسل ہی لگا رہا، تو نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ مسلسل تو لگا رہا اس محنت کو کرنے کے لیے، تو نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں، سستا لوں، بیٹھ جاؤں؟ تو کیا آخر فکر تھی؟ میں تو تیرے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ تو میرے پاس نہیں تھے، لیکن میرا اور آپ کا جب معاہدہ طے پایا اس وقت میری تعلیم اور تربیت جس شخصیت نے کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے بتایا کہ جب آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ دو تھے تو آپ کے خیال میں ہم دو تھے، تیسرا ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اور آپ تو گھر چلے گئے لیکن میرا اللہ میرے ساتھ رہا، وہ دیکھ رہا۔ جب بات یہ طے پائی تو اب لازم یہ تھا میرے اوپر کہ میں اس اللہ کی نظر میں تھا اور اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا وہ دیا ہوا مال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر سارے مال کے اوپر بکھیر کر ارشاد فرمایا کہ سارے کی قیمت ایک طرف ہے اور اس آدھے سوا کی قیمت ایک طرف ہے۔ گویا یہ بات سمجھنے چاہیے کہ جب اللہ، یعنی یہ تھا وہ بات جو اکراہ کے ساتھ یہ نہیں تھا۔ اگر اکراہ ہوتا یعنی جبر ہوتا، اگر تنگی ہوتی، اگر تکلیف کے ساتھ اس کو دین میں راغب کیا ہوتا تو پھر یقیناً اس کے خیال میں آتا کہ تھوڑی دیر سستا لوں، خیر ہے، کون سا اس وقت مالک دیکھ رہا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے، اپنا اپنا بیٹھے ہیں کس لیے کہ اپنا تھوڑا احساس کریں۔ ہمیں اپنا احساس کرنا ہے کہ کیا ہم کام کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے معاملات طے پاتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ، ہم کسی گھر کا کام کر رہے ہیں یا باہر کسی دکان پر، ہم کسی ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں یا کسی فیکٹری کے اندر، جہاں ہم کام کر رہے ہیں، جب ہمارے کام کا وقت ہے، اس کام کے وقت کے اندر ہم نے اس کام کے وقت میں سے جو ہمارا طے پایا ہوا تھا اس میں سے کتنا وقت کام کو دیا، اور کتنا وقت ہم نے یہ سمجھا کہ خیر ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا۔